موضوع الدرس فی عظمت کتاب اللہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور قال حدثنا معبد قتادة لا يمسه إلا المطهرون قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس قال وهي في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. اب ابن جریر رحمت اللہ علیہ اس آیت کا بیان فرماتے ہیں کہ لا یمسہ نہیں چھوتے اس کو مگر پاکیزہ لوگ. تو فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ملائکہ اس کو نقل کرتے ہیں. تو قرآن یعنی جو آسمانوں میں ہے اس کو مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں چھوڑ سکتا. باقی کہنے لگا دنیا میں تو مجوسی بھی قرآن پکڑ لیتے ہیں, کافر بھی قرآن پکڑ لیتے ہیں, بہت سارے ہندو ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, بہت سارے سوشلسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اسی طرح منافق جو ہیں وہ بھی قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں. انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون یعنی جو اللہ کے ہاں آسمانوں میں محفوظ ہے اس کو ماں سوا پاکیزہ لوگوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. وقال ابو العالیہ لا یمسہ الا المطہرون لیس انتم اصحاب الذنوب. ابو العالیہ نے فرمایا اس سے مراد یہ انسان نہیں بلکہ وہ فرشتے ہیں. وقال ابن زید زعمت کفار قریش ان هذا القرآن تنزلت به الشیاطین فاخبر اللہ تعالی انه لا یمسہ الا المطہرون. حضرت ابن زید فرماتی ہیں کہ کفار قریش جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ بھی شیطان آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہیں بتلاتے ہیں. تو اللہ نے ان کا رد کیا کہ ظالموں قرآن تو ایسا چیز ہے کہ اس کو تو بغیر پاکیزہ لوگوں کے کوئی چھو ہی نہیں سکتا. تو شیاطین کہاں سے لے آئیں گے یا کہاں سے چھو لیں گے یا کہاں سے پڑھ لیں گے. اس کے بعد جیسے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعذورون. جیسے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے ہیں اور نہ ان کی یہ حیثیت ہے اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں بلکہ وہ تو اس کے سننے سے بھی اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے. وهذا القول قول جيد وهو لا يخرج الأقوال التي قبله وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. اب فراء کہتی ہیں کہ لا یمسہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مقدس کا جو ذوق ہے اور جو اس کا نفع ہے وہ صرف اس کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن پہ ایمان لائے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت کا دیا لیکن ان کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے خدا کو نہیں مانتے تو قرآن کو کیا مانیں گے.
وقال آخر لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث. بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی جنب کی حالت میں یا آدمی ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. قالوا لفظ الآیت خبر معناها طلب، کہ لفظ تو ایسے ہے جیسے خبر دی جا رہی ہے کہ اس کو پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا، لیکن معنی حکم کا ہے کہ کوئی نہ چھوئے جب تک کہ پاک رہو. قالوا المراد بالقرآن ها هنا المصحف، یعنی یہ مصحف جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. كما روى مسلم بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو تجو في ذلك، بما رواه الإمام مالك في موطأ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جیسے مسلم شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن لے کے دشمن کے شہروں میں، دشمن کے ملکوں میں سفر نہ کیا کرو. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ قرآن ان کے ہاتھ میں آئے اور اس کی وہ توہین کریں، کیونکہ انہوں نے دلیل پکڑی ہے اس حدیث سے کہ جس میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے لکھا تھا، خط بھیجا عمرو بن حزم کو، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن پاک کو کوئی نہ ہاتھ لگائے مگر پاک. روى ابو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرات في سيد عبد ابي بكر محمد بن عمرو بن حزم بن رسول قال لا يمس القرآن الا طاهر وهذه بجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره مثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني عن ابن حزم عبد الله بن رضوان بن القاسم وفي إسناد كل منهما نظر والله تعالى أعلم. تو اب مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ اس کو نہیں چھوتے مگر پاک. الحمدللہ. یہدینا ویہدیکم اللہ. تو یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے فرشتے جب نقل کرتے ہیں تو فرشتے پاک ہیں، یہ بات ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا دنیا کے اندر قرآن پاک کو کوئی ناپاک بندہ حالت جنابت میں یا بے وضو یا عورت حیض میں نفاس میں ہاتھ لگا سکتی ہے یا نہیں؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی اس آیت کا تو اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن آسمانوں میں ہے اور اس کو پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں اور کوئی نہیں چھوتا، تو یہ بات ہی الگ ہے. البتہ کہ کوئی یعنی حدث اکبر ہو یا حدث اصغر ہو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، وہ حدیث ہے حضور پاک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عمرو بن حزم کو خط لکھا تھا اور اس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو پاک. اور دوسری حدیث جو مسلم شریف کے اندر ہے، حضور پاک نے حکم فرمایا تھا کہ قرآن شریف کو لے کر دشمن کے ملک میں نہ جاؤ، دشمنوں میں نہ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ قرآن ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ توہین کریں، تو تم حفاظت کرو. تو ان دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر محدثین نے، فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جو ہے یہ اس وقت جائز ہے جب آدمی پاک، اگر ناپاک ہے تو ہاتھ نہ لگائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا چلو ہاتھ تو نہ لگائے، کیا اس کا پڑھنا جائز ہے؟
تو بعض فقہائے کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ بھئی منع کیا گیا ہے ہاتھ لگانے سے، پڑھنے سے تو منع نہیں کیا گیا، لہذا ہاتھ لگانا تو منع ہے لیکن پڑھ سکتا ہے اگر یاد ہے۔ اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی قرآن پڑھ سکتی ہے، کہتی ہاتھ نہ لگائے لیکن قرآن پڑھ سکتی ہے۔ وہ ایک حدیث ہے میرے آقا کی، رحمت دو جہاں کی سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ حضور ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس حدیث کو بھی سامنے رکھا کہ ہر حال کا معنی تو پھر یہی ہے کہ وضو ہے نہیں ہے، جنابت ہے نہیں ہے، عورت کو حیض ہے نہیں ہے، ہر حال میں وہ ذکر کر سکتا۔ تو اسی لیے بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا عورت کے لیے جائز ہے لیکن چھونا منع۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب ابی حنیفہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید کو چھونا بھی منع ہے اور حالت حیض میں یا جنابت میں پڑھنا بھی منع۔ وہ ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا القرآن لم یکن جنبا، کہ حضور ہمیں ہر حال میں قرآن پڑھاتے تھے، وضو ہو نہ ہو، ہاں جنابت میں نہیں، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے علماء میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے نا کہ امام صاحب جہاں تحلیل تحریم حلال حرام ایسے مسائل آ جائیں تو وہاں بڑی سختی کرتے ہیں کہ کوئی آدمی یعنی بالکل اس کے قریب ہی نہ جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی حال میں قرآن پڑھنا جو ہے نہ حیضہ کے لیے جائز ہے، نہ نفاس والے کے لیے جائز ہے، اور نہ جنابت والے کے لیے جائز ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ مثلا ایک بیچاری استانی ہے، وہ بچوں کو پڑھاتی ہے، تو اب 8 دن حیض ہوتا ہے، کبھی 10 دن حیض ہوتا ہے، تو 10 دن مدرسہ بند ہو جائے تو بچیوں کا تو علم ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہاں سنتی رہے، پڑھے نہیں، سنتی رہے، اور جہاں بچی غلطی کرے وہاں اس کو مثلا کھنکھار کے یا اس کو ایک آدھا لفظ بتا دے، وہ چھوڑ رہی ہو نا کہ مثلا انہو لقرآن کریم، اس نے چھوڑ کہا انہو، بس ایک لفظ بتا دیا، اتنا تو اجازت ہے، اس کو پوری آیت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ باقی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو حدیث ہے کہ حضور ہر حال میں ذکر فرماتے تھے تو اس کی تو نفی موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ما لم یکن جنبا، جنابت میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو جب 2 حدیثیں آ گئیں، ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور ہر حال میں ذکر فرماتے تھے، ایک حدیث آ گئی کہ حضور ہر حال میں تعلیم قرآن دیتے تھے لیکن ما لم یکن جنبن، جبکہ جنابت نہ ہو۔ تو اس لیے اب امام صاحب نے اسی چیز کو لے لیا کہ بھائی وہ اللہ یذکر اللہ جو ہے، ذکر اللہ جو ہے، اس سے مراد قرآن نہیں ہے، قرآن کے علاوہ ذکر ہے۔ جیسے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہاں صرف قرآن پڑھنا تو مراد نہیں ہے، ورنہ یہ تو کہیں حکم نہیں کہ لیٹ کے قرآن پڑھو۔ معنی یہ ہے کہ اور اذکار جو ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، للہ الحمد،
لا حول ولا قوت، تو وہ باقی ذکر مراد ہے، قرآن نہیں۔ پھر امام صاحب کا ایک استدلال یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ اللہ نے ہمیں جو عقل دیا ہے اس سے بھی تو قرآن کو سمجھیں، حدیث سے سمجھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز کا ہاتھ لگانا بھی منع ہو تو اس کا پڑھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ ہاتھ تو نہ لگاؤ، باقی جو مرضی آئے کرتے رہو۔ کہا بھی یعنی ہاتھ تو آدمی ہاتھ لگاتا ہے نا، لیکن جب پڑھ رہا ہے وہ تو پورے الفاظ مبارک کلام اللہ کے اپنی زبان پہ لا رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو چھونا منع ہے اس کو زبان پہ لانا کیسے جائز ہو گیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ اسی میں ہے کہ قرآن پاک کو حالت ناپاکی میں کبھی نہ پڑھیں، نہ ہاتھ لگائیں، نہ تلاوت کریں، اور نہ دشمن کے ملک میں لے جائیں کہ وہاں اس کی اہانت کا خطرہ ہے۔ اچھا، دشمن کے ملک میں لے جانے سے بے ادبی ہے تو حمام میں لے جانے سے بھی بے ادبی ہے کہ وہ ایک جگہ ہے جہاں بیٹھ کے ہم بول و براز سے فارغ ہوتے ہیں، وہاں قرآن جیب میں ہو، تو یہ بھی منع ہے۔ اگر کوئی دعاؤں کی کتاب ہے اس میں قرآنی آیات ہیں، حدیث رسول اللہ ہے، تو اس کا بھی لے کے حمام میں جانا منع ہے۔ اسی لیے قرآن کا تو اتنا، حدیث مبارک کا اتنا ادب کرتے تھے علماء کہ اگر کوئی طالب العلم غلطی کر کے منطق کی یا معقول کی یا اور کسی علم نحو کی، صرف کی کتاب حدیث میں رکھ دیتا، استاد آگے تھپڑ مارو گے، حدیث کا ادب کرو، تم نے اس کتاب کو حدیث میں رکھا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو گزرے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ سعید ابن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بالکل آخری موت کا وقت تھا، یعنی گویا سکرات لگ رہی تھی۔ کسی آدمی نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں اور قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، تو انہوں نے سرانے سے بٹھایا تو سب نے کہا آپ کو تکلیف ہے، آپ لیٹے رہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہو اور نبی پاک کی حدیث ہو اور میں لیٹ کے پر بتاؤں؟ یہ ادب تھا، اسی لیے ان کو حدیث آتی تھی۔ آج مشکل یہ ہے کہ نہ حدیث کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ علماء کا ادب ہے، نہ فقہا کا ادب ہے، نہ محدثین کا ادب ہے۔ بس ایک دماغ میں آ گیا ہے کہ ہم نحن رجال، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، بس کیا ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یاد رکھو کہ جب آدمی کے دماغ پر بے ادبی آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو علم نہیں حاصل۔ ٹھیک ہے، معلومات ہوں گے، معلومات تو سارا آدمی رکھ سکتا ہے نا، معلومات کا ہونا الگ ہے۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ خوارج جو ہیں، اہل بیت کے دشمن جو ہیں، انہوں نے فرمایا وہ اتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں نہیں ہوگا، بس زبان میں ہے اور حلق میں۔ اسی لیے بے ادب آدمی جو ہے اس کے یقین کر لیں، اگر قرآن کی بے ادبی ہے تو کبھی اس کو قرآن نہیں سمجھ آئے گا۔ حدیث رسول اللہ کی بے ادبی ہے، کبھی حدیث سمجھ نہیں آئے گی۔ فقہا کا بے ادب ہے تو کبھی تفقہ دین میں حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہر حال میں ادب ہے، جیسے بزرگ کہتے ہیں نا جی کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔
اس کو عربی علماء کہتے ہیں الدین کلہ ادب، وہ دین تو ہے ہی ادب کا نام۔ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا ادب ہے، ذرا غور کریں کہ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، عرفات کا دن ہے، یوم الوقوف ہے، میدان عرفات ہے، حضور احرام میں ہیں، سارے صحابہ احرام میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ سے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب ایمان سے کہیں صحابہ کو پتہ نہیں تھا کون سا مہینہ، حج احرام باندھا ہوا ہے، عرفات میں کھڑے ہیں، لیکن نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، ادب نے کہا یہ ایک جانی پہچانی بات ہے، لیکن حضور جو فرما رہے ہیں تو کوئی حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کا رسول، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ جمعہ کا دن ہے، 9 تاریخ ہے، ہم عرفات میں ہیں، حج پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ادب۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کنت رجلا مذا، فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور بڑا اللہ نے مجھے بڑی قوت طاقت دی تھی، تو مجھے یعنی اس قوت و طاقت کی بنا پر مزی آتی تھی، یعنی پیشاب کرنے کے بعد سفید مادہ آ جائے اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اب میں مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بھئی مزی کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا پھر غسل کافی ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ حیاءً، ادب سے، حیا سے میں حضور سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ حضور کی بیٹی میرے گھر میں ہے، تو یہ ان کو سامنے جا کے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرنا جو ہے یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مسئلہ پوچھو، میں نہیں پوچھتا۔ یہ ہے حیا، یہ ہے ادب۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بس استنجا کریں اور وضو کریں، اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا، مزی ہو یا ودی ہو اس کے لیے غسل ضروری نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کو پیشاب کرنے سے پہلے سفید مادہ سا آ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد سفید مادہ آ جاتا ہے، اس کے لیے استنجا اور وضو ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا۔ غسل صرف اس وقت ہوتا ہے جب منی نکلے، اور منی کا معنی ہوتا ہے وہ ٹپک کے نکلنے والا نطفہ جس کے بعد آدمی کا عضو جو ہے وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد غسل۔ لیکن ادب ہے، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب بات ہے کہ بھئی ہاتھ لگانا تو بناؤ، پڑھتے رہو۔ وہ کہتے ہیں نہ ہاتھ لگاؤ نہ پڑھو۔ اچھا، جو لوگ علماء فرماتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ چھونا منع ہے تو بس چلو چھونا منع ہے، باقی جائز ہے۔ لیکن ان کی احتیاط اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں چھونا بھی منع ہے اور حالت جنابت میں پڑھنا بھی منع ہے، کہ حدیث ہے حضور جنابت میں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ حیض میں بھی منع ہے اور نفاس میں بھی منع ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ میں نے خلاصے میں بھی عرض کیا تھا، پتہ نہیں آپ کو اللہ کرے یاد ہو۔ ایک معنی یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، بھائی جیسے کوئی کہے نا یار تم نے تو کتاب کو آج تک چھوا ہی نہیں نا، جیسے کبھی استاد کہتا ہے نا کہ بھائی او یار تم کیا کتاب کو بتاؤ گے، تم نے تو کبھی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن سے علم حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہیں۔ اگر وہ پلید ہے، وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، تو معنی ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ پاک نہیں ہے۔ تو گناہ گار جو ہوتے ہیں جن کے گناہوں کی زندگی ان کو قرآن نہیں سمجھا۔ قرآن کو سمجھ بھی وہی سکتا ہے اور نفع بھی وہی اٹھا سکتا ہے۔ خود للمتقین، متقی تب ہوگا جب گناہوں سے پاک ہوگا۔
اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چھونا، معنی یہ ہے کہ اس سے نفع کوئی نہیں حاصل کر سکتا، اس علم کو سینوں میں کوئی نہیں لگا سکتا ہے مگر وہ جو پاک لوگ ہیں۔ اسی لیے امام وقی گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو کچھ طلباء نے ان کی خدمت میں آ کے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، میں جو قرآن حدیث کے پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، تو اس کا میں کیا کروں؟ تو اس کو کسی نے شعر میں بھی نقل کیا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی حضرت امام وقی سے، فاوصانی بترک المعاصی، انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو قرآن یاد ہو جائے۔ کیوں؟ آگے پھر حضرت نے دلیل دی ہے امام وقی، انہوں نے فرمایا العلم نور، قرآن کا علم حدیث کا علم تو نور ہے، والنور لا یؤتی للعاصی، اور نور جو ہے وہ گناہ گاروں کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا اندر باہر جو ہے وہ پاک، تب جا کے قرآن سے نفع حاصل کریں گے، ورنہ پڑھتے رہیں گے، زبانی تلاوت ہوگی لیکن قرآن جو ہے ان کے اندر نہیں پہنچے گا اور نہ ان کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اب دیکھیں نا ہمارے کتنے بھائی ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا نماز کا، حالانکہ وہ تو قرآن ہے، قرآن کہتا ہے نماز جو ہے برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ تو قرآن تازہ نماز پڑھ کے برائی شروع کر دیتے ہیں۔ فلم دیکھ رہے ہوں نا تو کوئی بہت زیادہ پابند نماز بھی ہو، وہ کہہ رہے یار 2 منٹ بند کرو میں نماز پڑھ لوں گا، اچھا اب کھولو ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، یہ کون سی نماز ہے جی؟ تو اس کو یہ نماز کیوں نہیں روک رہی؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے برائیوں سے بھی اور ہر امر منکر سے بھی روک دیتی ہے۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا کہ نماز تو واقعی روک دیتی ہے لیکن ابھی ہماری نماز بنی ہی نہیں ہے، وہ صرف ٹکرے ہیں، فرض اتار رہے ہیں، نماز اپنی اصلی کیفیت میں نماز بنے تو گناہوں سے روکے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، فرض تو اتر گیا، مغرب پڑھ لی، انشاءاللہ عشاء بھی پڑھ لیں گے، لیکن وہ جو نماز ہے نا جس کو نماز کہتے ہیں، وہ جو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے والے لوگ جو تھے، حضرت علی جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کے ساتھی کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے ڈر سے ان کا وجود جو ہے پگھل گیا۔ ایسے حضرت عمر جیسا بہادر آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی آیت عذاب آ گئی ہے، بیمار ہو گئے، بستروں پہ گر گئے، تم 30 سپارے قرآن پڑھ لیتے ہو، تمہیں تو چھینک بھی نہیں آتی، تمہیں تو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ صحیح معنی میں نہ تلاوت ہے نہ صحیح معنی میں ہماری نماز ہے۔ اگر نماز ہو اور تلاوت صحیح معنی میں تلاوت ہو، یہ تو بہت پرانی بات، تو پہلے والے لوگ جو تھے ان کا تو پتہ نہیں، شان ہی نرالا ہے نا، جتنا زمانہ حضور پاک کے قریب ہوگا ان کا تو شان ہی اور ہے نا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، میں نے زیارت کی ہے لیکن اس وقت زیارت کی ہے جب عقل شکل کوئی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی۔ تو بہت سارے میرے احباب ہیں، دوست ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جمعہ میں بھی اور باقی مجالس میں بھی کہ بھائی اگر آپ نے قرآن و حدیث کے برکات کا تجربہ کرنا ہے تو بس فقیر کے پاس آ جاؤ 40 دن کے لیے نیت کر کے، لیکن شرط یہ ہے کہ کپڑے وہ پہنو گے جو فقیر دے گا اور کھانا بھی وہی کھاؤ گے لنگر کا جو فقیر کھلائے گا،
اور جو فقیر ذمہ داری لگائے گا وہ بھی پوری کرو گے، پھر دیکھو کہ قرآن اور نماز کا لذت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل گئے اور ایسے تبدیل ہوئے نا کہ وہ خود ولی بن گئے۔ ہمارے ہاں جو مشکل ہے نا میرا بھائی وہ یہی ہے کہ کپڑا بھی پتہ نہیں حلال کا ہے حرام کا ہے، کھانا جو ہم نے کھایا ہے اللہ عالم اس میں بھی کوئی مشکوک چیز داخل تھی کہ نہیں تھی۔ تو اب تو وہ دور آ گیا نا کہ دین بچانا ہے تو پہاڑوں پہ جا کے غاروں میں چھپ جاؤ۔ اب لوگوں میں رہ کے دین بچانا مشکل ہو گیا کہ ہم مجلسوں میں بھی رہیں اور دین کی حفاظت بھی کریں، بڑا مشکل۔ اب دیکھیں آپ طواف میں نظریں بچا سکتے ہیں؟ طواف اللہ کے گھر کا طواف ہے، باہر پھر رہے ہیں، لیکن عورتیں آگے ہیں، پیچھے ہیں، دائیں ہیں، بائیں ہیں، بچنے کی کوشش بھی کرو پھر بھی نظر بہکتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو معنی یہ ہوا کہ اس قرآن کے برکات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے مگر ان لوگوں کو جو پاک ہیں، جو شرک سے بھی پاک ہیں اور گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اب تو ہر ملک میں شیعہ حضرات ہیں نہیں، ان میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ ایسے ان کو یاد ہوگا 1 سورت 2 سورت 4 سورتیں 10 سورتیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ ان کا بڑے سے بڑا مجتہد درجے کا آدمی بھی قرآن پڑھ رہا ہو نا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پتھر مار رہا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن جمع کیا ابو بکر عمر عثمان نے، اس کے وہ منکر ہیں، جب ان کا ادب نہیں اللہ نے سینے میں قرآن رہنے نہیں دیا۔ جب جامعین قرآن کا ادب نہیں ہوگا تو قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا؟ یہ خدا کی قدرت ہے۔ حضرت صدیق کی صداقت اور صدق کا انکار کیا، ان کے مذہب کی بنیاد بھی جھوٹ پہ ہے۔ تسعۃ اعشار الدین فی التقیۃ، وہ کہتے ہیں تقیہ جو ہے نا اس میں یوں سمجھ لو کہ 9 حصے دین اسی میں چھپا ہوا ہے، 1 حصہ باقی باہر ہے۔ تقیہ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر میں کچھ کہو باطن میں کچھ کرو، جھوٹ اور کیا ہے؟ سنی ہو گئے سنی بن گیا، شیعہ آ گئے شیعہ بن گیا۔ محرم میں ماتم کر لیا، 12 ربیع الاول کو جلوس میں بھی شریک ہو گیا۔ کہتے ہیں نہیں ماشاءاللہ ہمارا ابا جو تھا نا، ایک آدمی بتا رہا تھا، میرے والد صاحب جو تھے نا جی بڑے مرنج انسان تھے ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے ان سے سب راضی تھے ماشاءاللہ۔ وہ تعزیہ شریف میں بھی جاتے تھے، وہ میلاد شریف میں بھی جاتے تھے، وہ ختم شریف میں بھی جاتے تھے، وہ عرس شریف میں بھی جاتے تھے، وہ اللہ کی توحید کا واعظ بھی سنتے تھے ماشاءاللہ، سب کو راضی رکھا ہوا تھا۔ اب یہ پتہ نہیں تعریف ہے یا شکایت ہے۔ اللہ کے نبی تو سب کو راضی نہیں کر سکے۔ اللہ کے نبی پہ مکے والے راضی تھے، صرف 40 آدمی ساتھ ہوا، باقی تو سب مخالف۔ اس کو پتہ نہیں کیسے سب کو راضی کر دیا، مانا منافق تھا، جیسا ماحول دیکھا ادھر ڈھل گئے۔ حق بات کرنے والے پر تو سب راضی نہیں ہو سکتے، ناممکن ہے۔ جب انبیاء کو آرے کے نیچے رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، میرے مدنی سرکار کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھا دیے گئے، حضور کی گردن مبارک پہ جانوروں کے اوج رکھ دیے گئے، تو اس پہ سب کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ مداہن ہے، منافق ہے، حق نہیں کہتا۔ حق بات کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، پتھر کھانے پڑیں گے۔ حق بات کہو تو پھر تیار ہو جاؤ، لوگ وہابی بھی کہیں گے، گستاخ رسول بھی کہیں گے، منکرین اولیاء بھی کہیں گے، ہر قسم کی الزام لگے۔ لیکن یاد رکھو
یہ قرآن انہی کو. اب مطلب کیا ہوا کہ چھونا بھی منع ہے اور جنابت میں پڑھنا بھی منع ہے، اور قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ ہی تب آئے گا جب ہم پاک ہوں. تو اس لیے آداب تلاوت ہے کہ آدمی باوضو ہو، پاک ہو، اور قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھے، اور تنہائی ہو جہاں کوئی آپ کی تلاوت میں آپ کو مداخلت نہ کرے، آپ کی توجہ کو مبذول نہ کرے. اسی لیے حکم ہے نا کہ کوئی پڑھ رہا ہے اس کو السلام علیکم نہ کہو، اس کی توجہ خراب نہ کرو، اس کو پڑھنے دو. اسی طرح حکم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ظاہری اور باطنی پاکی ہو، تنہائی ہو، قرآن اونچے مقام پہ ہو، انتہائی ادب کے ساتھ ایک ایک لفظ سنوار کے پڑھے، کوئی تجوید کی غلطی نہ کرے، قرات کی غلطی نہ کرے. اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی مستند عالم کا ترجمہ پڑھے، کسی مستند عالم کی تفسیر پڑھے. صرف یہ لفظی کلامی باتیں سن کے، ورنہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بجائے ہدایت کے کسی مسئلے میں ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ بندے کا ایمان چلا جاتا ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہی ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر. اب اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ بھی کافروں پہ رد ہے جو ظالم کہتے تھے شعر ہے، جادو ہے. اللہ کا پیغمبر خود بناتا ہے، فرمایا بدبختو یہ رب نے اتارا ہے جو رب العالمین ہے. هذا القرآن منزل من اللہ رب العالمین ليس هو كما يقولون انه سحر او کہانۃ او شعر. نہ یہ جادو ہے، نہ کہانا ہے، نہ شعر ہے، بل هو الحق الذي لا مرية فيه وليس وراءه حق نافع. اللہ کا کلام ہے اور حق ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے بعد کون سی کتاب ہے جو تم کو نفع پہنچانے والی ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں افا بہذا الحدیث انتم مدہنون. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مدہنون کا معنی مکذبون غیر مصدقین. کیا تم اس کلام سے اللہ کے قرآن کی تکذیب کرنے والے ہو، تصدیق نہیں کرتے ہو؟ وقد قال الضحاك وابن حضرت وسدي وقال مدهنون اي تريدون ان تمالئوهم فيه وتركنوا اليهم. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی طرف میلان ہو، ان کی طرف جھک جاؤ. وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. قال بعض معنی وتجعلون رزقکم، رزق یہاں بے معنی شکرکم، بجائے شکر کرنے کے تم تکذیب کرتے ہو. اے تکذبون بدل الشکر، تمہیں اللہ کی نعمت کا قرآن کا شکر کرنا چاہیے تھا اور تم اس کی تکذیب کر رہے ہو. وقد روان علی و ابن عباس انہما قرآہا وتجعلون شکرکم انکم تکذبون. کما سیادی وقال ذکر حیث من حدین ان من لغت ازد شنوتا ما رزق فلان بمعنی ما شکر فلان. اب سمجھیں کہ اللہ نے یہاں فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون. یاد رکھو ایک تو حدیث سے مراد قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام قدیم ہے، یہ ہمارے پڑھنے کو حدیث کہہ دیا گیا. اچھا مدہنون کا معنی کیا ہے؟ مکذبون. کیا تم اس قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ بعض علماء کہتے ہیں مدہنون کا لفظ جو ہے یہ ہے مداہنت سے. یاد رکھو مداہنت کا کیا معنی ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی نے مسئلہ پوچھا تو گول مول جواب دے دیا، اور کسی غریب نے پوچھا تو بڑا کڑک کے سخت جواب دے دیا. اس کو کہتے ہیں مدہنون. یہ مادہ وہی ہے جو قرآن میں دوسری جگہ ودو لو تدہنوا فیدہنون.
یعنی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم نرم ہو تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے، تھوڑا سا قرآن تم بدل دو تھوڑا سا وہ بدل جائیں گے۔ تو مداہنت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی مسئلہ پوچھے تو یعنی اب دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی منسٹر ہو، گورنر ہو، وہ مولوی صاحب سے پوچھے کہ حضرت یہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، تو اب وہ کہے کہ نہیں جناب گناہ تو ہے لیکن صغیرہ ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں، بڑا گناہ نہیں، تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ مداہنت ہوتی ہے۔ وہ بدبخت اگر صغیرہ ہے تو لا صغیرۃ مع الاصرار، اگر صغیرہ بار بار کرتے رہو تو وہ تو کبیرہ ہو جاتا ہے، وہ صغیرہ تھوڑا رہتا ہے۔ وہ تو بار بار جب منڈائے گا داڑھی کبیرہ ہو جائے گا، اور جب کبیرہ کا ارتکاب کرے گا فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ اور اگر داڑھی سے نفرت کرتا ہے، داڑھی کو برا سمجھتا ہے، اور کوئی آدمی ملنے کے لیے آئے تو کہتے ہیں جی وہ صاحب کہتے ہیں ذرا میں شیو کر لوں، اس حالت میں دیکھو نا میں کیسے بیٹھ جاؤں، میں تو ابھی شیو بھی نہیں کی ہے، یعنی داڑھی کو برا سمجھ رہا ہے، تو الحمدللہ سیدھا کافر ہو جاتا ہے، گناہ نہیں، ایمان سے گیا۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، داڑھی سے نفرت کرنا یا برا سمجھنا یا اس کو عیب سمجھنا، اور یہ عقیدہ دماغ اور دل میں رکھنا کہ جی میں جب تک شیو نہ کروں باہر کیسے جاؤں۔ اس لیے سب سے پہلے وہ حمام میں جا کے جناب شیو کریں گے، شاور لیں گے، پھر آگے ناشتہ کریں گے، پھر اس کے بعد وہ باہر نکلیں گے، کیونکہ اگر ایک دن دو دن کی شیو بڑھ جائے، وہ کہتے ہیں یار بڑی بری لگ رہی ہے، بڑا تنگ ہو رہا ہوں، ٹھہرو میں ذرا شیو کر لوں، تو وہ معمولی بات نہیں کہہ رہا، وہ اسلام سے ختم، نکل گیا، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اچھا جب اسلام سے نکل گیا، کافر ہو گیا، تو بیوی کیسے حلال رہی؟ خاوند کافر ہو، بیوی مسلمان ہو تو نکاح ختم۔ یا بیوی کہے کہ مجھے تمہاری داڑھی چبھتی ہے، لگتی ہے، منڈا ہوں میں نہیں رہ سکتی تمہارا، تو بیوی کافر ہوگی، پھر نکاح کیسے رہا؟ نہ رکھنا گناہ ہے، کہے میں گناہ گار ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے حضور کی سنت میں چلنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں حضور پاک کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کی توفیق دے۔ ہم ویسے تو حضور کا روضہ اٹھا کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن حضور کی سنت پہ روز اس طرح چلاتے ہیں، یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کہاں کے میلاد ہیں یار۔ اور پھر بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اسی داڑھی تازہ شیو کرا کے مدینے منورہ میں بیٹھ کر، اور پھر مواجہہ شریف میں کھڑا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بڑا بہادر ہے بھائی، بڑی جرت ہے بھائی کہ سرکار دو جہاں کی سنت پہ تازہ کلہاڑا چلا کے آگے پھر سامنے بھی کھڑا ہے، سوٹ میں سامنے کھڑا ہے، ٹائی میں سامنے کھڑا ہے، باریک پاجامے میں سامنے کھڑا ہے، بدن نظر آ رہا ہے، کوئی حیا، کوئی ادب، کوئی ویسے ہم کملی والے پہ جان قربان ہے، اچھی جان قربان ہے بھائی۔ وہ عاشقوں کا تو یہ حالت ہوتی تھی، ہمارے اپنے اکابر بزرگ جو تھے، وہ جہاں سے تم احرام باندھتے ہو نا بیر علی سے، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، جب یہاں پہنچتے تھے اونٹ والوں سے کہتے تھے کہ بھی تم ایسے مہار پکڑ کے چلتے رہو، اب ہم اونٹ پہ نہیں بیٹھیں گے، پیدل بیٹھیں گے، حضور کا روضہ سامنے آ رہا ہے، ہم سواری پہ ایک چڑھ کے کیسے جائیں۔ امام مالک نے ساری زندگی مدینے پہ سواری پہ نہیں بیٹھا، نہ گھوڑے پہ، نہ بغل خچر پہ، نہ گدے پہ، نہ اونٹ پہ، سارے کہتے حضرت آپ کو تھک جائے، فرمایا بھائی جہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہوں میں سواری پہ کیسے سوار۔ یہ بڑے بہادر ہیں اور جی روضہ شریف، دیکھو روضہ شریف ادھر سگریٹ بھی پی رہا ہے، ارے کیسا مسلمان ہے، خدا کے لیے کوئی شرم کرو۔
مدینے میں جا کے سگریٹ پیتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں بسل کھا کے میری مسجد میں نہ آؤ، تم سگریٹ پی کے اور تمباکو پی کے اور جناب حکے پی کے ایسی بدبو آتی ہے جس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاؤ اس کو نماز ہی بھول جاتی ہے۔